کے خلاف ہو جائے گا کہ اللہ نے کسی بھی، چاہے عبادت میں ہو اور چاہے دعوت میں ہو، یا کسی اسلامی کاج میں ہو، آدمی کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عبادت، دعوت یا اسلامی کاج کے لیے مکلف نہیں کیا ہے۔ تو کم سے کم گھر تو ہے، اور مدرسہ کیا ہے تو مدرسہ میں کئی ذمہ داری ہے یہاں کے اساتذہ کی، سربراہوں کی، کہ آپ کو دعوت کے لیے تیار کریں اور آپ دعوت کے لیے تیار ہوں، یعنی جو کچھ بن سکے اس کے لیے، جب تک آپ 7 8 سال 10 سال ہیں تدریسی دور میں، تب تک آپ کو امانت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ اچھا، اب جب دعوت دینے چلیں گے نا، تو ایک نقطے کی بات یہ بتا دوں کہ دعوت کا انداز، یہ ترک دعویٰ بھی ہو گیا اور صبح والا سے کی تفسیر بھی ہو گئی، یہ خود بتا رہی ہے صبح ترک دعوت، وہ کیا کہ حالات کے حساب سے دعوت ہونی چاہیے، یعنی وہاں کے لوگ تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے، مثلاً برائی سماج میں، جس سماج میں آپ رہتے ہیں، دعوت دینی ہے، جو پڑھانا ہے، جلسہ سمجھے۔ خود ہمارے یہاں ایسا ایک بار ہوا کہ وقت ہے 15 شعبان کا، جس کو عام زبان میں بدعت اور شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے چماتے شبرات کہتے ہیں۔ وقت ہے کچھ شعبان کی بدعتوں کے بارے میں کچھ فرمایا جائے، روشنی دی جائے، تو حضرت نے حج کا شروع کر دیا۔ جمعے کا بیماری ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو جمعے حج کا شروع کر دیا، تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو کیا بھیا، آپ نے انبیاء کی بعثت میں دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے اپنے علاقے کی برائیوں کو ٹارچر نسلین بنا کے چلنا ہے کہ ہماری اس قوم میں یہ برائی زیادہ ہے۔ ویسے تو توحید سب کو دینا ہے کہ توحید جڑ ہے، رسالت جڑ ہے، لیکن دیکھیے گا، پڑھیے گا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا دعوت شروع کی توحید کے بعد، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا چکر، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں ڈنڈی مارنے کا، اس حساب سے بھی ہے۔ تو اس طرح سے ایک تو ہوگا کہ آپ کبھی کبھی کہیں جلسے میں چلے گئے، اس میں آیا تو کوئی موسم نہیں ہے، جیسے موسم ہوتا ہے شعبان کا تو شعبان میں بات کرتے، محرم کا ہوتا ہے محرم کو کرتے، رمضان ہوتا تھا رمضان کے مسائل، فضائل، حکمتیں، یہ سب بیان کی جاتی۔ تو 2 باتیں آپ کو بیان کروں گا، بہت فائدہ دیں گے۔ مولانا مختار احمد صاحب ندوی جب زندہ تھے، اللہ بخشے، تو پرچہ نکالتے تھے البلاغ، تو البلاغ میں کچھ کالمس خود لکھتے تھے، سمجھے؟ تو اس میں خوشی والے بھی مضامین ہوتے اور غم والے بھی ہوتے۔ ایک جگہ انہوں نے شجرات لکھتے تھے، تو اس میں لکھا تھا کہ ایک صاحب تھے وائز ٹائپ کے، سیدھے سادھے بھولے بھالے، بہت واز کا شوق تھا ان کو، سمجھے؟ لیکن جب ان کی بات تھی نہ عدم فقاہت، کہ صرف ایک ہی ٹاپک تقریر کرتے تھے، سمجھے؟ تو ایک بار بمبے میں لوگوں نے عورتوں کا اجتماع خاص رکھا، اجتماع خاص عورتوں کا رکھا، وہاں بھی داڑھی کو شروع کر دیا، داڑھی سے عورتوں کو شروع کر دیا، اور ایک عادت ان کی یہ بھی تھی کہ آخر میں اقرار کراتے تھے سامعین سے کہ آپ لوگ داڑھی رکھیے گا، تو عورتوں سے بھی اقرار کرائے۔ تو وہ عورتیں کہتی ہیں مولانا بھائی ہم کہاں سے کیسے داڑھی رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتی ہیں؟ تو یہ بتایا انہوں نے کہ جو غیر فقیر خطیب ہوتے ہیں، نہ داعی ہوتے ہیں، تو اسے الٹا پلٹا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ بڑا بدمزہ ہو گیا معاملہ، ایک بڑے صاحب نے اپنے لڑکے یا لڑکی کا عقیقہ کیا، تو بہت بڑے آدمی تھے، اس لیے عرب سفرا کو بھی بلایا تھا، سمجھے؟ تو ہوا کہ کھانا وانا بن رہا ہے، تو جب تک کہ کچھ اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں تو تلاوت کلام پاک سے مجلس شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ قاری صاحب کو کہا گیا، تو انہوں نے آیت پڑھی والضحیٰ والی، ایک سورہ۔ تو جب یہ پڑھا کہ کیا ہے وہ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، تو کہا کہ ہم لوگ بھیک مانگنے آئے ہیں، کہا ہم
ہم لوگ بھیک مانگنے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کی آیت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے؟ عرب تھے وہ۔ اب یہیں پر ایک نقطہ جو بہت سے مفکر قسم کے اسلامی تعلیم والے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف قرآن یاد کر لینے کا ہے، بڑے اچھے اچھے قاری اور حافظ بھی ہیں، اب وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطلب کیا ہے۔ تو اب قاری صاحب موقع محض تھوڑے سمجھے، ان کو جو یاد تھا، جو دبا میں فوٹ پھٹ سے آیا پڑھ دیا، لیکن عربوں کو کھل گیا یہ۔ تو ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے، لیکن آدمی چاہیے کرتا ہے، وسائل نہیں مہیا ہو پاتے ہیں یا طبیعت نہیں ہوتی ہے، محنت کیا۔ میرے دارالدعوہ میں فجر کی نماز میں ایک لڑکے نے وہ آیت یاد نہیں رہ گئی ہے، مبتدا پر وقت سے تام کر کے رکوع کر دیا۔ اس میں لڑکے سمجھتے کہ مبتدا خبر کے بغیر جملہ پورا تھوڑے ہوگا، بات تھوڑے پوری ہوگی۔ جیسے آپ کہیں کہ زید القائم، زید کھڑا ہے، تو صرف زید پڑھ کر کے آپ رکوع کر دیں، یہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ ہم کوئی ابتدائی طور پر بھی نہیں یاد کرا دیتے تعالیٰ کو لحاظ۔ اس کے بعد یہ معاملہ رہا سورہ والعصر کا، تو آپ کا علاقہ ہے یہ، گرچہ وہ بدماشیاں ختم ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں کے علماء باہر کو آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس سورہ والعصر کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر اپنے بندوں کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے پیدا کر کے، ذمہ داری لی ہے، پہلے تو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن یہ عبادت کی ذمہ داری جو مقصود تخلیق جن و انسان ہے، اس کے لیے اس نے ایسے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی طرف سے ایک نظام دیا، سسٹم دیا، شیڈول دیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث۔ تو سب سے پہلے قرآن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جو سنت کے سب سے بڑے ماہر، سنت کے لیے تحمس یعنی سپورٹ، دل میں جذبہ، سنت کے خلاف کوئی ایک بات بھی مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، اس کے لیے ان کی کتاب ہے نا، کتاب الرسالہ یا کتاب الام، بہت شاہکار کتاب ہے۔ بہت سی چیزوں میں لوگوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس فن کے شروع کرنے والے امام شافعی، جیسے کہ ابھی پڑھائی رہا تھا میں، دفاع سننا ہمارے یہاں مانتا ہے کہ اختلافات جو حدیثوں کے اندر ہوتے ہیں، الفاظ میں ظاہر لگتا ہے ٹکراؤ ہے، اس کے دور کرنے کا فن سب سے پہلے امام شافعی نے ایجاد کیا۔ تعویل مختلف الحدیث پر بعد میں کتابیں لکھی گئی۔ تو اچھا ایک چیز اور بتا دوں، یہ صحیح ہے کہ سارے ہم جو پڑھتے ہیں ہم حوالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہوائی طور پر ہم پڑھتے پڑھاتے لکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے فرمائش سے کہنا ہے کہ دنیا میں صرف ناول میں حوالہ نہیں ہوتا، اور حوالہ ہر بات میں ہونا چاہیے۔ تو مجھے کہنا ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، جیسے تذکرۃ الحفاظ ہے جس میں محدثین کی سوانح حیات ہے، تو امام ذہبی جب سوانح حیات شروع کرتے ہیں، کسی آدمی کا نام لکھ دیا اور پھر اس کے بارے میں بڑے القاب استعمال کرتے ہیں، تب وہ کب پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کیا تھے، خاندان کیا تھا، کس سے پڑھا، کس نے ان سے پڑھا، کیا کتاب لکھی، کتنا پڑھا، تب وہ کرتے ہیں پہلے القاب، الامام، الحجہ، الفقہ۔ تو یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا، کسی کے بارے میں صاحب السنہ اور کسی محدث کے بارے میں صاحب الحدیث۔ تو ہم تو یہی پڑھتے ہیں نا، علمی طور پر مصطلح کے طور پڑھتے ہیں کہ اکثر حالات میں لفظ حدیث لفظ سنت کے مترادف ہے، کچھ جگہوں پر بڑا معنی بدل جاتا ہے، لیکن یہ امام ذہبی جو استعمال کرتے ہیں صاحب سنہ اور صاحب حدیث، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ صاحب الحدیث جو حدیث یاد کرتا ہے، اپنے
اپنے استاد سے سنتا ہے یا لکھتا ہے یا سن کے لکھتا ہے، پھر آگے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتا ہے، تو تمام حدیثوں کو حافظ ہو جاتا ہے. بہت 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ حدیث ان لوگوں کی جاتی ہے. تو جس صرف حدیث میں یہی کام کرتا ہے وہ صاحب الحدیث ہے. اور صاحب سننا کا مطلب ہوتا ہے جو بھی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا ادراک کر لیتا ہے کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہو رہی ہے، اور اسی معنی میں بدعت کا مجر جو سنت ہے وہ یہی ہے. یہ سنت بدعت کے مقابلے میں، اور یہ نہیں کہ پڑھ لیا یہ سنت ہے بدعت، اس کے اندر خود ادراک ہو کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، یہاں دین میں تبدیلی ہو رہی ہے، اس کو ادراک کر جانے والے کو صاحب سنت کہتے ہیں. تو امام شافعی وہ تو کیا کہتے ہیں فتنہ خلق قرآن کی وجہ سے امام محمد بن حنبل کا نام ترجمان السنہ پڑ گیا، لیکن ان سے پہلے صاحب سنہ ہے امام شافعی. بہت سی چیزوں کا ادراک کیا، لکھا، بحث کی. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی پورا 114 سورتوں کا قرآن نازل نہ کر کے اگر سورہ والعصر کو ہی نازل کر دیتا تو جو ذمہ داری اس نے ہدایت کی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہے، اسی ایک سورہ سے اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے وہ پوری ہو جاتی، کافی تھی. یہ ایک چھوٹی سی سورہ کافی تھی. دلیل ان کی دلیل سنیے گا. رہ گئی یہ بات کہ 114 سورتوں میں قرآن ہے، 114 سورتوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے بغیر بیان رسول کے، بغیر تبیین رسول کے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو سارا ڈیپینڈ دین کا جو ہے قرآن فہمی کا سارا ڈیپینڈ حدیث تبیین رسول پر ہے. تو جب سب کچھ معاملہ ہمارے رسول ہی ہیں، انہی کی تبیین ضروری ہے، تو چاہے ایک سورہ ہو چاہے 114 سورت ہو. تو سورہ والعصر ان سورتوں میں سے ہے کہ اکیلے کافی تھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے. کیوں کہ پورا قرآن 114 سورتوں میں جو معانی مضامین بیان کیے گئے ہیں بنیادی، وہ سب اس میں آ گئے ہیں. جی اب پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ قرآن میں بنیادی کیا مسائل ہیں، اب کیسے سورہ والعصر اس کو گھیرتی ہے. تو یہ تو رکو دعوت میں بھی کام آئے گا، اور جن حالات سے آپ دوچار ہوئے تھے ان علاقوں میں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان قیامت تک بیٹھنے والا نہیں ہے، سمجھے. تو اب ایسے اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ بائی چانس ہم لوگ آئے ہیں کوئی تقریر کرنی ہو جلسہ میں یا جمعہ میں جو بھی، تو کوئی اس وقت موسم نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس مسجد خانہ خدا کی افتتاح کا مسئلہ ہے، ایک طرح یہ مناسبت ہو جاتی ہے، عام حالات میں نہیں ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایک ضروری سمجھنے چیز آپ لے سکتے ہیں، سمجھے. عام حالات میں بھی بائی چانس بھی جیسے محرم کا ہو اور اس طرح جو مسائل کا جہاں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینا پڑتا ہے. بہت مولوی بھاگتے ہیں خطبہ دینے سے. انجمن جو اس کے لیے تیاری کے لیے یہاں ذرائع استعمال کی جاتی ہے، انجمن تقریری ہو یا تحریری، اس سے بڑا بھاگتے ہیں. لیکن اس پر جا کر کے بعد میں کبھی نہ کبھی کسی کو پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ سرکاری اسکول کے ماسٹروں کو بھی پڑ جاتا ہے. جی خود ہمارے بھیا جو آئے ہیں تو سرکاری اسکول میں گئے تو برسوں خطبہ دے، تو مسلسل تسلسل کے ساتھ اگر آپ کو خطبہ دینا ہو، اور یہاں سے تو بہت اچھا نظام ہے کہ ہر جمعہ کو طے ہو جاتا ہے کہ آپ کو جانا ہے. تو اور میں یہ کہوں گا کہ ایک جگہ ایک ہی آدمی کو لگائیے، سمجھے. تو جب ہر ابھی پڑھانے کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں، پھر فارغ ہونے کے بارے میں
بعد آپ کے ذمہ اگر یہ خطبہ جمعہ پڑ جائے تو وہاں پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس سورہ والعصر کے طریقے پر خطبہ دیں۔ میں نے 10 سال خطبہ دیا ہے اور بات پوری نہیں ہوئی، کہیں 4 سال موقع ملتا ہے، کہیں 3 سال، کہیں 10 سال، پورا 10 سال ہو رہا ہے ابو ہریرہ میں، اور ابھی طلاق تک پہنچا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات میں طلاق وغیرہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے میں چلیں گے نا تو آپ کا دماغ بھی کھلتا چلا جائے گا، مطالعہ کس پوائنٹ پر مطالعہ کریں تو اپنے آپ کو سب بنتا چلا جائے گا، سمجھے؟ اچھا، مثلا سارے انسان بنی نوع انسان گھاٹے میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے فطری اپیل سے کہتے ہیں، اردو میں بھی اپیل ہی کہتے ہیں، اردو اگر جانتے ہو، دل کو متوجہ کرنا اپنی طرف، یہ ہے اپیل کا معنی۔ وہ اپیل جو چندہ کے لیے جائے وہ نہیں، یہاں اپیل مطلب دل کو جھوڑنا، دل کے اندر ڈالنے، بات ڈالنے کی بات اپیل۔ ارے یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم نے صالح کیا اور یہ کیا، تو کون آدمی چاہے گا کہ گھاٹے میں؟ کون آدمی یہ نہیں چاہے گا؟ یہ فطرت ہے، فطرت کو کہ کون آدمی چاہے گا کہ وہ نفع اٹھانے والی جماعت میں شامل ہو؟ یہ فطرت ہے انسان کی، اس میں مسلم غیر مسلم، کافر مسلمان کی کوئی بات نہیں، بلکہ اپیل جو کیا جا رہا ہے نا، تو وہاں پر سب ابھی نئے نئے مسلمان تھے یا مسلمان اب تو نہیں ہوئے تھے، تو اب اچھا جذبہ آئے گا، وہ یہ بھی گھاٹا کھانے والی جماعت سے نکلنا چاہیے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جب کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ چاروں باتوں کی وہ چاہت کرے گا کہ ہم بھی کر کے نفع اٹھانے والی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اب چاروں باتوں کو سیکھے گا تو یہی چاروں باتیں تو پورا اسلام ہو گیا، یعنی اسی لیے نہیں کہ 10 سال میرا خطبہ پورا نہیں ہوتا ہے، چاروں باتیں پورا اسلام ہے۔ تو اب الا الذین آمنوا کی بات آئے گی، تو اب ایمان کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، کیا تفصیل ہے، کیا شرح ہے، کیا اس کا کیا چیزیں اس کی تائیدی ہیں، کیا اعمال اس کے تائید ہیں، کیا اعمال اس کے اپوزٹ میں ہیں۔ اعمال ظاہری اعمال، ایمان الگ ہے، سمجھے؟ خود ایمان کے بھی مؤیدات ہوتی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مخالفات ہوتی ہیں۔ تو اب سیکھنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا۔ اس میں تو 2-3 سال لے جائیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود آپ کتنے لمبے چوڑے تفصیلات میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہر تفصیل کے متعلق کوئی ایک ذیلی ٹاپک آئے گا، اس پر مطالعہ آپ کریں گے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے لیے آپ دنیا کے سائنس سے بھی، دنیا کے تجربات دوسرے جو غیر مسلموں نے لکھا ہے ان تجربات سے مطالعہ کر کے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ پا جائے گا۔ مثلاً بتا دو، اللہ کے وجود پر ایک انگریز نے کتاب لکھی، ایویڈنس آف گاڈ، انگریز عیسائی ہے، اس نے اتنی زبردست کتاب لکھی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کسی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، علم جدید کا چیلنج، بہت نام ہوا دنیا میں اس کتاب کا، یہاں تک کہ عربی میں ترجمہ اس کتاب کا کیا گیا، نام رکھا گیا الاسلام یتحدی، اسلام چیلنج کرتا ہے دنیا میں۔ اور دراصل یہ چربہ ہے ایویڈنس آف گاڈ کا، جو کسی عیسائی نے لکھی جی۔ تو اب اس کا مطالعہ کریں گے، اس نے کیا کیا پوائنٹ اللہ کے وجود پر پیش کیا۔ تو قرآن حدیث میں سلف صالحین کی تقریروں میں، تحریروں میں، عقلی اور نقلی یعنی روایت سے، قرآن اور حدیث سے، اور عقلی بھی سب ہے، اس کا مطالعہ کریں گے، سب بتائیں گے۔ جمعہ کیا 20 منٹ 15 منٹ ہی نہ ہوگا، تو اس طرح سے آپ کی بھی نظر پڑ جائے گی اللہ کے وجود والے مسئلے میں۔ اس کے بعد پھر آئے گی وحدانیت کی بات کہ اللہ خالق ہے، اب مالک ہے کہ کیا مطلب ہے؟
اور خالق و مالک ہونے کے بارے میں کتنی آیات ہیں، کیونکہ آیات کو آپ جمع کریں گے، ہم کی تفسیر پڑھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اور وہ ہندی کی ہندی میں ہونا چاہیے، بہت علمی زبان میں۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم پڑھایا جاتا ہے کہ توحید الوہیت ربوبیت اس میں آیا ہے، خالق مالک متصرف، ان سب باتوں کے اپوزٹ جو ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے، توحید ربوبیت کے مخالف چیزیں اعمال اور عقائد ہمارے سماج میں جو پھیلا ہوا ہے اس کی اپنے ساتھ نہیں کرتے۔ اور آپ اس میں کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ مکے کے مشرکین جس کو 1000 بار مشرکین کہتے ہیں، وہ ربوبیت میں موحد ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور بھی جگہوں کا مسلمان مصر میں بھی بہت ہے، اور ربوبیت ہی میں مشرک ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اولاد مانگنے چلا جاتا ہے، بیماری مانگنے چلا جاتا ہے خواجہ کی، یا ہمارے چمپارن میں مدار بابا ہے اولاد دینے، اس طرح سے آپ بات پھیلاتے چلے جائیں گے، اس کے بعد اولوہیت پر آپ آئیں گے، سمجھے؟ تو اب اولوہیت کے جان کا مطلب ہے جنس والانس الا یعبدون والا معاملہ ہے، اور پھر اولوہیت پر سارے انبیاء کی تعلیم دعوت کی ابتدا اولوہیت سے ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیں گے، بڑی بڑی کتاب پڑھیں گے تو یہ چھوٹی پڑھیں گے کہ صاف صاف خلاصہ اس میں ایک پیسہ کا خلاف نہیں ہے کہ ما ارسلت الرسل الا لتوحید الالوہیہ، جیسا کہ ابن ابی حنفی نے کہا ہے، طحاویہ کے شارح یا خود طحاویہ والے نے کہا ہے، میں نے کہا تھا شارح کا ساری نبوتوں کی ابتدا اور مقصد وہ اولوہیت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تو اب اولوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا تقاضے ہوتے ہیں، اور کیا اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں؟ اپوزٹ چیزیں ہر جگہ بیان کیجیے، کیونکہ الاشیاء انما تعرف الاشیاء باعداد، چیزوں کی پہچان اس کے متضاد مخالف چیزوں سے ہوتی ہے، تو اس کی تفصیلات دیں گے۔ ربوبیت تک کتنی باتیں آپ تقریر کر سکتے ہیں، پھر وہ ربوبیت میں آئیں گے تو یہ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مقصد کہیں گے، دیکھو الا الذین آمنوا، یہ مقصد، یہ مطلب ہے، اور پھر آپ اسی میں لگا دیں گے سنت، کیا لگا دیں گے سنت؟ وہ یہ لگا دیں گے کہ یہ سب کچھ صحابہ کے طریقے پر ہونا چاہیے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اسلام مقبول نہیں ہے دنیا میں۔ صحابہ میں تابعین، اتباع تابعین بھی آ گئے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس میں آئے کہ یہ ایمان اور یہ کلمہ، نماز، یہ تبلیغ، یہ کیا بڑے بڑے مسلمانوں کے ادارے، کیا جب تک صحابہ کے فہم کے مطابق یہ سب کام نہیں ہوں گے جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی کو البانی صاحب نے نچوڑ کہا ہے، فہمنا مقید بفہم السلف الصالح، دین اسلام کی جو سمجھ ہے، تشریح ہے، تعبیر ہے، وہ سلف صالح کے مطابق ہے، ورنہ جانتے کیا ہوگا؟ تعبیر کی غلطی لکھنے والے خود تعبیر کی غلطی کے فاؤل کر جائیں گے۔ اب اس میں پڑھے لکھے مطالعہ والے سمجھ گئے ہوں گے، مولوی اسلام تمہارے کہ تعبیر کی غلطی، اتنی موٹی کتاب لکھی گئی جماعت اسلامی کے خلاف میں، کہ جماعت اسلامی نے اسلام کی غلط نمائندگی، غلط ترجمانی، غلط تعبیر کی ہے، اور جماعت اسلامی والوں سے بڑھ کر انہوں نے اسلام کو مخالفت کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کو میں نے سمجھا، وہی علم جدید کے چیلنج والے، میں نے سمجھایا ہے، میرے بیٹے ظفر اسلام خان نے سمجھایا۔ ظفر اسلام خان جو آج کل کے قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین تھے، پھر ہٹایا گیا، کیا جھگڑا ہوا، چھاپا پڑا، تو وہ ازہر کے فارغ ہیں، یا مصر کی کہیں جگہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے اسلام کے سامنے۔ تو یہ میرا علی گڑھ سیمینار میں نکل گیا کہ آج سے دیکھیں مفتہ میرا ہر تقریر میں یہ ہوتا ہے، فہم سلف صالح کے بغیر یہ چیز جو بیان کیا ہوں میں، فہم سلف صالح کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس میں میری زبان سے نکل گیا کہ اگر فہم سلف صالح کے سے مقید ہم نہیں ہوگے نا،
تعبیر کی غلطی لکھ کے بھی تعبیر کی غلطی ہم خود کر جائیں گے. یہی سب ہے. تو یہ سب چیزوں کی نشاندہی کر کے پھر اس کے بعد ایمانیات الذین آمنوا اتنا آسان نہیں ہے. الذین آمنوا کی یہ پوری ڈیٹیل ہے. اس کے بعد آئے گا وعملوا الصالحات. تو اب صالحات میں نیچے سے لے کر اوپر تک بدن علیمال بدون و سبون شعبہ ہے نا. کہیں سبون ہے کہیں ستون ہے. بخاری کی روایت میں ستون ہے اور ابن حجر نے اسی کو واضح قرار دیا ہے گن کے بتایا. بارہ یہ ہے اعمال صالحہ کی لسٹ. اعمال صالحہ کی لسٹ ہے سمجھے. اب اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سمجھے. خاص طور پر امام ذہبی کی کتابیں. تو 70 سے اوپر یا اس میں لیں کہ 60 سے اوپر اعمال صالحہ کی شاخیں ہیں. اب ہر شاخ کو ہر جمعے میں 1 2 3 4 5 جمعہ تک جا سکتا ہے. دہلی دارالدعوہ کے مسجد میں نکاح و طلاق پر 30 خطبے ہم نے دی. اچھا وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں چمپارن میں کہ اس طرح سیٹنگ کر لینے کی وجہ سے دل و دماغ کھلتا چلا جاتا ہے مضامین کے لیے. تو یہ سب پر آپ رکھیں. اور اس میں بھی اب جیسے آج کل حالات کو بھی لیتا اسی میں لے سکتے ہیں آپ. حالات مطلب جہاد کا قانون پاس ہو گیا یوپی سے اور مدھیہ پردیش سے پاس ہونے والا ہے اور اسی طرح سے ہریانہ سے. تو یہ لفظ جہاد اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے؟ بہت سے علماء کا کہتا ہوں وہی اللہ رسول اور حالات حاضرہ کے حساب سے کیا مسئلہ ہونا چاہیے. اسلام علماء کیا روشنی دے رہے ہیں. کوئی بڑے بڑے خطر نہیں بیان کرتے وہ اسی طرح سے ہر جگہ داڑھی والی بات شروع کر دوں. تو یہ لفظ جہاد کے سلسلے میں اگر آپ طلاق کا نکاح کا بیان کر رہے ہیں تو آ جائے گا کہ کیا ہے ہونا چاہیے. اس میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں. تو اس حالات حاضرہ بھی آتے رہنا چاہیے. تو کیونکہ ہم لوگ بھی رات میں کچھ جاگے ہی ہیں اور کچھ سونا ہونا ہے اس لیے یہ سارا آپ کو پورا مل گیا. طلبا بھی ہوں گے ان کو مل گیا کہ جہاں خطبہ مستقل دینا ہو اس طریقے آپ اپنا سکتے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے خود دماغ آپ کا کھلتا چلا جائے گا اور آپ وہ مصادر مراجع خود ڈھونڈ لیں گے اور بنا لیں گے مضمون. تو اس میں ہر طرح کی باتیں آ گئی سمجھے. تو میرے خیال میں بس یہ گویا کہ لسٹ ہے ایک طرح سے سرد القائمہ ہے. تو اسی کو اتفاق کرتے ہیں. اور ایک چیز آخر میں ہر جگہ سیمیناروں میں کہیں جلسوں میں میں لیتا ہوں سب سے بڑا رونا جو اس وقت ہے لما تقولون ما لا تفعلون. سب سے بڑا میں مثال دیتا ہوں کہ آج کل علماء کی تقریریں ویسے ہی ہیں جیسے مسابقاتی انجمن میں تقریر و تحریر کا طلباء کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے نا. تو وہاں کل مقصد ہوتا ہے انعام حاصل کرنا. دعوت تبلیغ اصلاح امت کچھ مسوارا نہیں. تو سب تو نہیں کہتے الا ماشاء اللہ. ساری دنیا میں کل قاعدۃ کلیہ جو ہے اس میں استثناء ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہی ہے بہت لچھے دار تڑپنے والی جو ایسا لگتا ہے تقریر ہو رہی ہے. تو چلیے جس بارے میں کہہ رہے ہیں اس بارے میں دوسرے بارے میں ارے بھائی زمین ہڑپ کرنے میں مدنی علماء پائے گئے. اب کیا کہیے گا کیوں جائے کھولنا نام لینا جائز نہیں ہے شریعت کے حساب سے جی. اور گھر گھر دیکھا ایک کیلے کے سمپان میں کرتے ہیں لیکن ہر گھر میں ایک کیا ہے جی. تو یہ بہت اندوناک چیز ہے. سارا دعوت کا وہ خانہ پوری ہو جائے گی پیسہ مل جائے گا یا نام ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑے ہے کہ ہم نماز کے بعد مل رہے تو ہم نمازی ہیں دوسرا معاملہ ہمارا گڑبڑ نہیں ہے بون کے حصہ نہیں دے رہے ہیں سمجھے. یہی بتایا انہوں نے خود اپنا کہ ایک مدنی صاحب سے میں نے پلاٹ بھیجا تھا شاہین صاحب پلاٹ بھیجتے ہیں سمجھے. انہوں نے 10 سال کے بعد کہا نہیں چاہیے. 10 سال کے بعد نہیں چاہیے آئے ہوا کہ نہیں. 10 سال میں اس کو کتنی قیمت تھوڑی ہوگی وہی پرانا قیمت دیا انہوں نے. یہ چیز دیکھ کر کے بہت حیرت ہوتی ہے. یہ سب دعوت میں سب چیز کا خیال کرنا ہوگا نہیں تو پھر
پھر کیا معلوم ہے کہ وہ تین حدیث جو معلوم ہے جس میں کہ 3 آدمی لائے جائیں گے جب سوال جواب کو مجلس قائم ہوگی محشر میں، تو اس میں عالم اور قاری اور مالدار کا جو معلوم ہے وہ سب معلوم ہے، بس یہ ہے کہ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ہاں